حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور وہ خوب گناہ کرتا تھا. بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آ گیا. اب قحط آ گیا، لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جانور بھی فوت ہو رہے ہیں، انسان فوت ہونا شروع ہو گئے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتائیں ہم کیا ایسا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا دیں، کہ ہم پریشان ہیں، اس وقت قحط کا معاملہ ہے، ہماری جانوں کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کو جانتا ہوں، تم سارے جمع ہو جاؤ، سب مل کے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات برسا دیں گے. سارے شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ساروں نے صبح سے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دی، آنسو بہانے شروع کر دیے، توبہ کرنی شروع کر دی. شام تک ہو گئی، ایک بوند بھی اوپر سے نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تو میری لاج رکھ لے، میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم یوں کرو گے تو بارش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک ایسا ہے جو 40 سال سے ہم سے دشمنی کر رہا ہے، جب تک یہ ان میں ہوگا ہم اپنی رحمت نہیں برسائیں گے. یہ 40 سال سے ہماری مخالفت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم سے جا کے کہا کہ بھائی ہم میں ایک ایسا ہے کہ جو 40 سال سے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اس سے گزارش ہے کہ نکل جائے یہاں سے، اپنی جان کو بھی ہلاک نہ کرے، ہم سب کو بھی ہلاک نہ کرے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس چلا جائے، ہم پر مہربانی کر دے. اب جو یہ 40 سال سے اللہ کی دشمنی کر رہا تھا، 40 سال اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ میں چلے تو جاتا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا. 40 سال تک تو لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور اب ان کو پتہ چل جائے گا. تو سوچ میں پڑ گیا کہ یار آج میرا بھانڈا پھوٹے گا. زندگی میں پہلی مرتبہ 40 سال بعد پہلی مرتبہ اللہ سے سچی دعا کی، اے اللہ تو نے 40 سال تو میرا یہ عیب کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اے اللہ آج اگر میں یہاں سے نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا، میرے مالک آج تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے آنسو بہائے، سچی توبہ کی، مانے اپنے گناہ کو مانا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، لوگ بھی حیران کہ بارش آ گئی، سارے خوشیاں منا رہے، مگر موسیٰ علیہ السلام زیادہ حیران تھے. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ کوئی بھی تو مجمع میں سے نہیں نکلا، آپ نے فرمایا کہ یہ 40 سال اس نے گناہ کیے، 40 سال آپ کی مخالفت کی، تو یہ تو نہیں نکلا ہے مجمع میں سے، تو کیا اس نے توبہ کر دی؟ کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ، ہاں اس شخص نے توبہ کی، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور میں نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر دیا. اللہ اکبر. 40 سال اللہ کے ساتھ دشمنی لگا رہا ہے اور 40 سال بعد توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا دوست کون ہے، مجھے بھی اس کی زیارت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، جب یہ گناہ کرتا تھا تب اس کا نام ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو یہ ہمارا دوست ہے، اب اس کا نام ہم کیسے بتا سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو چمکا دیتے ہیں، عبادت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں.
ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. کیا بعید ہے کہ ہماری کی بھی توبہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے. www.darsequran.com